أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، آتے وقت خیال ہوا دو تین مخلص دوست جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور واعظ کے شوق میں سویرے آ کے بیٹھے، لیکن انہیں معلومات پوری نہیں ہے تو ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ سر ڈھکنا بھی اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے. احکم الحاکمین کے حضور پیشی ہو، مناجات ہو، بندے کی حاضری ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ پورے آداب ہو. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ دینی مسائل کو دو چیزوں سے نقصان پہنچ گیا. ایک جہل سے کہ بہت سارے لوگ مسائل نہیں سمجھتے ہیں، اور جہالت ایک بہت بڑی آفت اور بلا ہے. دوسرا لحاظ کہ نمازی ہے، مسجد میں آیا ہے، بڑی بات ہے کہ گناہ اور گناہوں کا ماحول چھوڑ کر یہاں پہنچا ہے، ان کو سر ڈھکنے کا کہے کہیں خفا نہ ہو جائے. یہ دو چیزیں میں نے اپنی 44 سالہ زندگی علم میں پکڑی ہے کہ اس نے دین اور اہل دین کا بٹھا کرا دیا. ایک جہالت اور دوسرا ناحق لحاظداری. جہالت تو اس طرف سے ہے جو مسائل جانتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے، جیسے نمازی داڑھیوں والے سفید پوش صفوں میں بیٹھے ہوئے، ابتدائی صفوں کے ٹھیکیدار، لیکن انہیں بھی اب تک اطمینان قلب نہیں ہے، حالانکہ ان کا فرض بنتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے مسجد میں کوئی بھی ایسا نئے نمازی آیا ہو، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا معزز مہمان ہے اللہ کے گھر کا، بڑے شیرین لہجے سے، شگفتہ طریقے سے انہیں تلقین کرے کہ بھائی مبارک دن ہے جمعے کا، اور وقت پر آپ کو آنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، سر مبارک پر بھی ٹوپی رکھ لیں. انشاءاللہ وہ عمل کر لیتے ہیں. لوگ مسجد میں عبادت کے لیے آتے، جنگ کرنے نہیں آتے. ممکن ہے کئی ہمارا انداز مناسب نہ ہو، اس کو تکلیف ہو، وہ اللہ ہمیں معاف کرے. کبھی اس میں سمجھنے کی صلاحیت کم ہو اور وہ کچھ کہے تو خیر دین کے لیے سہ لیا جائے. دین چھوٹی چیزوں کا بھی نام ہے اور بڑی چیزوں کا بھی نام ہے. بڑی چیز جیسے ایمان، اور چھوٹی چیز ایمان کے مقابلے میں اعمال، دونوں جمع ہوتے ہیں تو اس سے اسلام بنتا ہے اور دین تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو علم عطا فرمائے، علم کے 3 حق ہوتے ہیں.
ایک اس کو صحیح طرح سمجھنا، دوسرا اس کو آگے بڑھانا اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور تیسرا اس کے مخالف، اس کے ضد اور اس کے اپوزٹ سمت سے بچنا اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ ایک شخص جانتا بھی ہے، وہ مسئلہ آگے بڑھانا بھی سمجھتا ہے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے کچھ ناہموار واقعات پیش آتے ہیں، کبھی ناگوار گفتگو بھی سننی پڑتی ہے، اس سے وہ گھبراتا ہے۔ اس کو عزت نفس کا خیال ہے اور عزت دین کا لحاظ نہیں ہے۔ اگر یہ خوف رہتا تو انبیاء علیہ السلام دین آگے نہیں بڑھا سکتے تھے۔ صحابہ مشرق اور مغرب میں اسلام کی تبلیغ نہ فرماتے۔ ہمارے اکابر اور بزرگ جنہوں نے آج تک احسان کر کے ہمیں پورا دین پہنچایا ہے، یہ کام بھی رک جاتا۔ اللہ رب العالمین کی امانت ہے دین اسلام، اور اس امانت کو امانت کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ جب نیت خالص ہو، اللہ تعالی کی رضا مقصود ہو، مسائل مسلمانوں کا میراث ہے، ہر مسلمان دینی مسئلے کا صحیح وارث ہے۔ وارث کو جب میراث کا پتہ چل جائے تو وہ خوشی سے اس کو قبول کرتا ہے۔ الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن، پیغمبر فرماتے ہیں دینی بات اور حکمت اور دانائی کی بات مومن کی گمشدگی ہے۔ مومن کی گمشدگی ہے، یہ اسی کی تھی، کئی اور رہ گئی تھی، آج اس کو مل گئی ہے۔ اینما وجدہا فہو احق باخذہا، رواہ ابو داؤد۔ جہاں اس کو ملے اس کو لینے کا پورا حق ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی امانت دین کو کس طرح پہنچاتے تھے؟ حضرت کی زندگی کا یہ باب کتنا روشن ہے۔ آپ نے ایک ایک فرد کو جا کے سمجھایا ہے، سب کو اپنے گھر پر دعوت کر کے عرب کے دستور کے مطابق دعوت کے اختتام پر تقریر کی اور ان کو اللہ کی توحید کی تعلیم دی اور شرک کی مذمت فرمائی اور اپنے رسالت حق کی دعوت دی۔ کوہ صفا پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے اور عرب کے ایک ایک قبیلے کو خطاب کر کے آپ نے اللہ کے دین سے آگاہ فرمایا۔ اس وقت کتنی مشکلات کے ساتھ لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ آپ حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب حضرت نماز پڑھنے لگتے کادوا یکونون علیہ لبدا، آپ کے ساتھ چمٹ جاتے اور گھسیٹتے تھے، کھینچتے تھے کہ آپ نماز نہ پڑھا کرے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس ظالم کو دیکھا کہ میرے بندے کو حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، جبکہ وہ اعلیٰ درجے کے ہدایت یافتہ ہے اور خاص اللہ سے ڈرنے والا ہے۔
ایسے شخص کو کوئی خیر سے روکتا ہے؟ اللہ، ہمارے زمانے کی تبلیغ تو آسان ہے، مسلمان بھائیوں سے واسطہ ہے۔ وہ جماعتیں کم ہیں جو باہر جا کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو یا ہندو اور سکھوں کو، ڈوگروں اور گوتم بدھ والوں کو اسلام کی عظمت سمجھا سکتے ہیں۔ ملک کے اندر تبلیغ مسلمانوں میں ہوتی ہے اور مسلمان تبلیغ کے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وقت زیادہ گزر گیا، 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، یہ سبق بھول گئے، بالکل بھول گئے۔ ہے مسلمان، نام مسلمانوں کا رکھتا ہے، 5 نمازیں فرض مانتے ہیں، لیکن پڑھتے کتنے ہیں 5 نمازیں اور کس طرح پڑھتے ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض مانتے ہیں، لیکن اگر حساب کر لے تو اکثر زکوٰۃ میں کمی کوتاہی کے مرتکب پائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ رمضان شریف کے مہینہ بھر کے روزے فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں کتنی غفلت اور کتنی خیانت ہے۔ حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں ان سے کس قدر کمی اور کوتاہی واقع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن چیزوں کو یہ جانتے ہیں ان میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، مثلا اولاد کو انگریزی تعلیم و تربیت دینا کہ یہ لوگ جب انگریزی اچھی پڑھ لیں گے اور بڑی ڈگری اور عہدہ اپنا لیں گے تو بڑی تنخواہ اور بڑے پیسے ہوں گے اور ان کی عیش ہوگی۔ یہ عیش کتنے سال ہوگی اس کی عقل اللہ نے نہیں دی ہے، 60-65 تک تو مشکل سے کوئی پہنچتا ہے، اور یہی بات قرآن میں اللہ نے کہی ہے، اور وہ اس طرح کہی کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا تو چند روزہ ہے، اس کے لیے پاگل بنے ہو۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے تیاری ضروری ہے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک دردناک باب ہے، میں اس کو کھول نہیں سکتا، اگر کھولوں گا تو بڑے بڑے شرما جائیں گے، بڑے بڑے شرما جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، اس نقد اور ادھار کے درمیان تمہارا امتحان ہے، فیل ہو جاؤ گے اگر اس کو دیکھ لیا۔ لوگ جانتے ہیں کہ علم دین خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ علم دین رب العزت کی صفت ہے، نبی کا منصب ہے اور امت میں سب سے بڑا معزز مقام ہے، لیکن یہ جاننے والے اپنی اولاد کو دینی مدرسوں میں کیوں نہیں بھیجتے؟ ان کے خیال میں پڑھنے کے بعد امام، خطیب، مؤذن، مدرس بننا کوئی خاص بات نہیں، خاص بات ہوتی اگر اس کے ساتھ 1.5-2 لاکھ روپے اٹیچ ہوتے۔ مثلا ہمارے ملک میں کسی عالم کو آپ کہیں نا کہ یہ جامع مسجد احسن کا امام ہے تو کہ اللہ امام کے امام تو بہت ہوتے ہیں، میں تو خطیب ہوں، خطیب ہوں میں۔ خطیب ابو جہل اچھا تھا، احادیث میں زبردست خطیب تھا، لیکن امام نہیں تھا وہ، امام کعبہ، امام مدینہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی۔ کعبے کے امام کو ایک اشتہار میں خطیب لکھا گیا تھا، اس نے عدالت میں بلا لیا کہ توہین کیا آپ نے، میں تو امام ہوں۔ عقل
فہم ادراک نعمت ہے اللہ کی، جب وقت پر استعمال ہو جائے تو خیر اور حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جو 7 خاندانوں نے حکومتیں کی، اس میں ایک ہی نصاب تھا دین کا، عوام اور خواص سب علم پڑھتے تھے، دوسرا نظام نہیں تھا۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے، کسی شخص نے علوم پڑھ لیے، اب وہ بڑائی کا کام کر رہا ہے، کوئی ناجائز تو نہیں۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بہترین قسم کے بڑائی کا کام کرتے تھے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اللہ بڑے پیار سے ان کے نام کا اعلان کرتے ہیں، بڑا پیارا پیغمبر تھا، ایک اللہ سے مانگتا تھا۔ اللہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو کشتی رانی کا علم، کشتی سازی کا علم یہ نبوت کا علم ہے۔ اگر کوئی دریائی خدمات کرے، کشتیاں بنائے، شپ بنائے، اس میں کام کرے اور یہ نیت ہو کہ اللہ کے ایک بڑے پیغمبر نوح علیہ السلام نے امت کو ڈبونے سے بچانے کے لیے کشتی بنائی، انصنع الفلک، اللہ نے کہا کشتی بنائی ہے۔ کشتی کی پہلے شکل نہیں تھی، کیسے بناؤ؟ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میں بتاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ایسے بناؤ۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، حضرت زرے جنگی قمیصیں بناتے تھے اور لوہے کو ہاتھ لگا لیتے تھے تو خود نرم ہو جاتا تھا۔ اور وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، ہم نے ان کو جنگی قمیصیں بنانے کا علم دیا تھا تاکہ میدان جنگ میں تم دشمن کے حملے سے بچ سکو، اس پر تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ جہاد کی تیاری اور جہاد کا ساز و سامان بنانا انبیاء علیہ السلام کے جلیل القدر تعلیمات میں سے۔ لوگ کچھ کہے گھبرائے ہوئے ہیں دہشت سے وحشت سے، دہشت وحشت کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹتا ہے، اسلام غلط کام ہے۔ کوئی تجارت کرے تو اس کو فضیلت اور ثواب بیان کرتا ہے۔ دہشت گرد یا انتہا پسندوں کی وجہ سے جہاد اور مجاہد سے گلہ کرنا، یہ تو ایسا ناروا خیال ہے جیسے کوئی زانی اور شادی شدہ میں فرق نہ کرے۔ زانی مجرم ہے، سنساری کا قابل ہے، اور شادی شدہ سنت انبیاء کا مرتکب ہے، قابل انعام شخص ہے۔ چونکہ حکمران دوسروں کے پشت پہ کڑے ہیں اور وہ اپنے پاؤں کڑے ہونے سے محروم ہے، اس لیے وہ دوسروں کی بولی بولتے اور وہ اس کے لیے پسندی اور جہاد کی باتیں کر کے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ انہیں صاف مضمون اختیار کرنا پڑے گا اور جہاد کے تمام ارکان کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر کے یہ دہشت پر اور انتہا پسندی پر قابو پائیں گے۔ اور جب تک یہ جہاد کو دین اسلام کی سربلندی کی محنت اور قربانیوں کو دہشت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کا غم اور صدمہ مزید بڑھے۔ یہ اپنے گھر اور اپنے بڑے بڑے دفتروں میں محفوظ نہیں رہے، اور یہ گز ہے یہ بیدا دیدر دید ابائے، یہ سب دیکھ لیں۔ لا الہ الا اللہ۔
بیان کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ دین صحیح مواطن سے بیان ہو موقع پر، اور بیان میں کمی کوتاہی سے بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ بظاہر چینلوں پر، نیٹوں پر مختلف ذرائع کے ساتھ علماء کے بیانات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیان بیان ہو، علمہ البیان، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے خاص احسان جو انسان پر کیا ہے اس کو بولنے کا ملکہ دیا ہے، سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ بیان سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے، نشانے پر بیان ہو تو کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ وذکر، اے پیغمبر نصیحت فرماتے رہے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، پس نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ایک آسان بیان ہے، وہ ہر شخص کر سکتا ہے، تبلیغی بھائی بھی لگے رہتے ہیں، پیران طریقت بھی اپنے حساب سے ڈول سنگار اٹھائے ہوتے ہیں۔ یہ آسان بیان ہے، نمازیں پڑھو، مسجدوں میں آ جاؤ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اچھا ماحول اپناؤ، یہ نرم بیان ہے، آسان بیان ہے، اس سے کسی کو کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مشکل بیان ہے، بیمار کو میٹھی دوا دینا کہ بس انڈا اور پراٹھا کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ آسان ہے، لیکن بیمار کو یہ کہنا کہ گوشت سارا بند کر لو، چکنائی خبردار کہ آپ نے چک بھی لی، میٹھے کے قریب سے بھی نہیں گزرو گے، یہ مشکل کام، پتہ نہیں اس پر عمل ہو گیا نہیں ہو۔ اب پھر مشکل سے مشکل بھی ہوتا ہے کہ اس کے ایک اندام پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک کاٹیں گے، وہ تیار تو نہیں ہوگا، لیکن جب اسے پتہ چلے گا کہ اگر یہ وقت پر نہیں کٹا تو یہ بقیہ جسم بھی جائے گا، اور ایسے دن آ جائیں گے کہ اس کے کٹنے کے بغیر میں ہی کٹ جاؤں گا، تو وہ تیار ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس طرح ہر مسئلہ ہر ایک کا کام نہیں ہے بیان کرنا، اور یہ بہت مشکل ہے۔ مشکل مسئلے کے لیے آسان انداز اختیار کرنا یہ کاملین کا طریقہ ہے۔ مشکل مسئلے کے لیے کبھی سخت طریقہ اختیار کرنا یہ بھی دین کا مقتضا ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، قرآن میں ہے ذرا سختی کیجیے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، غلظ سختی کو کہتے ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا، یہ تمہارے اندر سختی پائے۔ کوشش اس بات کی ہو کہ یہ پرائے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ صحابہ کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں بڑے سخت، اور رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر، آپس میں نرم اور شیر و شکر ہونا یہ علیحدہ حکم ہے، اور مسئلے میں نرمی کرنا یہ علیحدہ بات ہے، مسئلے میں نرمی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ فولاد کی طرح مضبوط رہے، انداز آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں۔ مسئلے کی 3 حیثیتیں بتانی ہے، ایک تو یہ بتانا ہے کہ یہ دین کا مقتضا ہے، دین کا حکم ہے، دوسرا یہ بتانا ہے کہ اس کے کرنے کا کیا ثواب اور کیا اہمیت ہے،
اور تیسرا یہ بتانا پڑے گا کہ اس پر عمل نہ کرنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ کامل بیان میں یہ تینوں چیزیں ہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ بھائی مسجد میں آنے کے باوجود ننگے سر بیٹھے، تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ننگے سر رہنا خلاف سنت ہے۔ پیغمبر احرام کی حالت کے علاوہ کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھے گئے، نہ بازار میں اور نہ مسجد میں، نہ گھر میں اور نہ باہر۔ احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر ڈھانکنا منع ہے، وہ امت کو بھی حکم ہے، نبی کو بھی وہی تاکید ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نماز کے بہترین آداب میں سے ہے، اور بغیر ادب کے جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ بے ادبی پر کوئی ثواب دیتا ہے؟ کسی نے آپ کا قرض دے دیا اور ساتھ ایک تھپڑ بھی مارا، اور آپ کو ایک چیز پہنچا دی لیکن 2 گالیاں بھی دے دی، تو آپ کبھی بھی اس سے رضامند نہیں ہوں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ بے ادبی کی تو یہ مثال۔ الدین کلہ ادب، دین سب سے زیادہ آداب سے گاتا ہے۔ اللہ سر سے پاؤں تک پورے جسم پر سنت کا اجرا ضروری۔ بھئی سب لوگ تو کرتا شلوار نہیں پہنتے، پینٹ پتلون بھی پہنتے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد انگریزی بدوباش بڑھ گیا۔ اب جیسے جیسے لوگ انگریزی کے قریب ہوں گے اس بدوباش کو اپنائیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ٹیکنک انگریز سے لے لیتے، ٹیکنالوجی ان کی قبضہ کر لیتے اور طریقہ اسلامی ہوتا، اور اسی ٹیکنالوجی سے ان کی اصلاح کر لیتے۔ لیکن افسوس کہ قوم کی تربیت بروقت نہیں ہوئی تھی، یا تو دوری رہ گئے یا وہیں جا کر کے آنکھ بکان نمک رفت نمک نیز شد، جو ان کے بدوباش میں گئے بس انہی کیا ہو گئے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ لباس کا مسئلہ بھی اسلام میں اہم ہے۔ بخاری شریف میں ہے ایک بہت بہترین لباس مسجد نبوی کے باہر بک رہا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ خریدیں اور پہنیں، جب آپ کئی مہمان بنیں گے یا کوئی مہمان آئے گا تو آپ پہنا کریں۔ آپ نے فرمایا ھذا لا ينبغي للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ لباس نہیں پہننا ہے، یہ تو خوف خدا نہ رکھنے والوں کا لباس ہے۔ اب ہر شخص سوچ لے کہ خوف خدا رکھنے والوں کا لباس کیسا ہوتا، بس اس طرف پہ آتے رہو، اس کے قریب ہو جاؤ۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ مرد کا ایسا لباس کہ جس میں یہ کونیاں نظر آ جائے، ہاتھوں کے جو کونیاں ہیں جہاں تک ہاتھ دھونا فرض ہے وضو میں، یہ اگر کھلی ہوئی اور نظر آ رہی ہو تو نماز مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ ایسے شخص کو یہ نہیں کہو گے کہ نماز دوبارہ پڑھ لو، لیکن یہ کہو گے کہ دیکھو اس نماز کا جو ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملا۔ کسی بھی مکروہ فعل پر ثواب اور اجر نہیں ہوتا، ثواب اور اجر تو مستحب و سنت فعل پر ہوتا ہے۔ آپ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں بیٹھ کر 3 سانسوں سے اور کھانا کھاتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا سنت کے مطابق۔ آپ نے گلاس کو بچانے کے لیے الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا، پانی تو پی لیا، پیٹ بھر گیا آپ کا، جیسے بکری اور بھیڑ کا پیٹ بھرا جاتا ہے، مگر سنت کے خلاف پانی پیا ہے۔ یہ ثواب کا فعل نہیں ہے، اس پر اندیشہ ہے کہ محرومی ہو جائے۔
لباس زیب تن کرنا آدمیت ہے. آدم علیہ السلام جب جنت تشریف لے گئے تو جنتی لباس دے دیا گیا، اور جب ان سے بشری خطا سرزد ہوئی اور شجرہ ممنوعہ میں سے چک لیا تو جنتی لباس اتر گیا. معلوم ہوا کہ کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے، ورنہ عزت کا لباس اتر جائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی لباس میں بڑے آزاد ہو چکے ہیں، گلی کوچوں میں پھرتے ہیں چھڈیاں پہن کر، حالانکہ مرد کا گرنے سے ناف تک کا جسم ڈھانکنا ہر حال میں فرض. ایک شخص سامنے آیا اور اس کا یہ ران کھلی ہوئی تھی. حدیث میں آپ نے چہرہ موڑ لیا، آنکھیں بچائی. اس سے پردے ضروری ہے. اور یہ پارکوں میں ٹہلتے ٹہلتے اب مسجدوں میں بھی کبھی کبھی چکر لگا لیتے ہیں، کیونکہ وہ لحاظداری تو یہاں بہت زیادہ ہے نا. لحاظداری بے انتہا ہے. لحاظ ہو لیکن دین کا تابع ہو. لحاظداری بقدر ضرورت اور دینداری بہت زیادہ، تب جا کے امت کو فائدہ پہنچ جائے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. گھروں میں ہماری بہنیں اور بھابیاں اور ہماری مائیں، انہیں بھی مسائل بیان کرنا ضروری ہے. مسائل کی کمی کی وجہ سے آج بیویوں نے دوپٹے اتار لیے، سر ننگا، بال بکھرے ہوئے اور باہر گھوم رہی ہے. مسائل کی کمی کی وجہ سے خاون کی داڑھی ہے، سر پہ سفید ٹوپی اور صافہ ہے، بڑا کرتا اور شلوار بھی تن کیا ہوا ہے، لیکن رفیق حیات اس ڈھب پہ نہیں ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین چر جائے اور پہاڑ ریزہ ہو جائے امت کی اس بے اعتدالی اور انحراف کے جرم. یہ بھی ہے کہ ایک بچی ماں باپ کے گھر پردہ نشین تھی، خاوند کے گھر جا کے اس کا پردہ اتر گیا ہے. خاوند یہودی یا عیسائی نہیں ہے، اسی معاشرے کا ایک مسلمان ہے، لیکن اس میں دینی جذبہ اور دینی علم اور اس پر عمل کا ملکہ کمزور ہے. کیا شرعاً ایک مسلم اپنی بیوی یا بیٹی کا پردہ اتار سکتا ہے؟ پردہ تو کرنے کا حکم آیا ہے. وقرنا فی بیوتکن، اے عورتوں گھروں میں رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، جاہلی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلنا. یہ قرآن ہے. اللہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے پیغمبر کہے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے. پہلے اپنی بیوی بیٹی پھر مسلمان معاشرہ. کیا کہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، ڈال دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اور برقعے. اللہ اللہ، قرآن کریم میں جلباب کا حکم آیا ہے. جلباب اس چادر اور برقعے کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ اٹھایا نہ جائے تو خود نہ اٹھے. اب فقہا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جسم پر پہنا ہوا کپڑا وہ بھی نظر نہ آئے.
خاتون کے جسم پر جو کرتا شلوار ہے اس کا رنگ روغن بھی اجنبی کو نظر نہیں آنا چاہیے. جلباب، بڑی چادر، بڑا برقع اس شان سے وہ پہنی ہوئی ہو. یہ قرآن کے احکام ہیں. ان احکام کو دیکھو اور اپنے معاشرے کو دیکھو. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. افسوس، صد افسوس. وہ جرمنی نے صحیح لکھا ہے کہ اسلام واقعی آسمان سے آیا ہے اور سچا دین ہے. 1400 سال سے مسلمان اس کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ختم نہیں ہو رہا اور مضبوط ہو. خود مسلمان اس کو جڑے کاٹ رہا ہے، اس کی شاخیں کاٹ رہا ہے، اس کے پھل پھول پر مٹی ڈال رہا ہے. تن ہم داغ داغ شدو پنب کو جا کو جانے ہم. شہروں کا ماحول دیکھو، بازاروں اور مارکیٹوں کا، تعلیمی اداروں کا. وہ کون سا مقام ہے جس پر دین محفوظ ہے سوائے ایک نظام کے، اور وہ دینی مدارس. وہاں 100% اسلام جاری ہے، 100%. جس نے دینی مدارس کے نظام کو 99% کہا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. 100% نظام ہوتا ہے. ایک طالب کے جسم پر خلاف شرع لباس برداشت نہیں، اس کو کلاس سے آؤٹ کر دیتے. کیا پہن کے آئے تھے؟ سر کے بال سنت کے مطابق، ورنہ منڈوالے. ٹوپی اور پگڑی کا رنگ، لباس کا رنگ، سلائی کا بناوٹ، یہ سب دیکھا جاتا ہے. چہرے کی داڑھی کئی ضرورت سے زیادہ تو نہیں کاٹی گئی، سالانہ امتحان سے نکال لیتے. وہ جی 10 سال ضائع ہو گئے، کا ہو جائے ضائع، اس نے کیوں سنت ضائع کی؟ چنانچہ تورہم اور پشاور سے کراچی اور منوڑے تک دینی مدارس اہل حق کے 100% اسلام پر قائم. تمام خیر اور رشد کے چشمے وہیں سے ٹوٹ رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. یہ دینی مدرسوں پر تبصروں کے لیے عوام کو کہتے ہیں. عوام کل انعام، وہ جانتے کیا، وہ اپنے آپ سے بے خبر ہے. پہلے آئے اور دینی مدرسوں میں چند دن گزارے، ان کا رزق دے کے کس احتیاط سے ہے، ان کے آداب دے کے، ان کی حاضری، سونا اور جاگنا، ہر چیز کنٹرول سے. باقاعدہ طالب کو للکار دیا جاتا ہے کہ آپ سو جائے، صبح فجر میں گڑبڑ ہو جائے گی. وہ ذمہ داری دے گا کہ میں 1-2 بجے تک پڑھوں گا اور پہلی صف میں ہوں گا. ٹھیک ہے، پڑھے. اگر صف اول میں اور نماز کی صفوں میں وہ نہیں دیکھا گیا، اس کی رات بھر کے اعمال غلط جانے جائیں گے، اسے سزا و تعدیب ہوتی ہے. 2,000 3,000 طلباء دینی مدرسوں میں ہوتے ہیں، اپنے استاذ اور محتمم اور ناظم کے غلام کی طرح رہتے ہیں. ایک جملہ اور ایک بات خلاف تہذیب صادر نہیں ہوتی. ایسی قادر الکلام اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت اور تعلیم عطا فرمائی. اور ان کے تعلیم گاہوں میں دیکھو تو کبھی ٹیچر کو کمرے میں بند کرتے ہیں اور کبھی پرنسپل صاحب کی قمیض پیچھے سے کاٹ دیتے ہیں. اور اس سے آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو زیادہ پتا ہے. ہم اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے نظام کے قائل ہیں، مگر تعلیم اور تربیت وہاں بھی ضروری ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد،
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ چاہیے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں مہینے میں ایک دفعہ، 15 دن میں، 2 مہینے، 3 مہینے میں، سال کے اول و آخر کسی عظیم عالم، مقتدر خطیب، عمدہ قسم کے واعظ، قرآن و سنت اور فقہ کے ماہر عالم کا واعظ کرایا جائے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ کیسے وہاں سے مدرسہ بچ جائے گا۔ خدا کی قسم، عالم کا بیان وہاں ہو، یہی پروفیسر، یہی ڈاکٹر، یہی انجینئر، یہی افسران اور مجسٹریٹ، ججز بننے والے، یہ فرض تو چھوڑو، اشراق و چاش بھی ان کی نہیں ٹوٹے گی۔ ہم دیکھتے ہیں جو وہاں رہتے، پڑھتے، پڑھاتے ہوئے بھی علماء سے متعلق ہے، وہ فرشتے بنے ہوئے، ان کی شرافت ضرب المثل ہے۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملنے گیا، بہت دنوں کی بات ہے، میری ان سے واقفیت نہیں تھی تو میں باہر بیٹھ گیا۔ جب میرا نمبر آیا تو میں پیش ہوا۔ انہوں نے جو مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ آپ کب آئے ہیں؟ میں نے کہا آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ تو اپنے سیکرٹری کو بلایا، کہا کہ مولانا صاحب کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں ہے۔ مجھے کہا آپ پہلے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا آپ نے کیا قصور کیا؟ کہ نہیں، مذہب کے علماء ہمارا بڑا سرمایہ ہے، میرا فرض بنتا تھا کہ آتے ہی میں سارے نمبر ہٹا لیتا۔ میں نے یہ بورڈ لگایا ہے لیکن اطلاع نہیں ہوئی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ آپ یقین کر لیں، اس کا تواضع دیکھ کر کے مجھے دینی مدرسوں کی روح یاد آئی کہ امریکہ سے ایم ڈی کا کورس کر کے اعلیٰ درجے کا بہت بڑے امراض کا ڈاکٹر ایشیا بنا، لیکن اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء پر کیسا دلی فخر ہے۔ بار بار مجھے کہتا تھا کہ بہت غضب ہو گیا ہے۔ میں اب کبھی کبھی خود باہر نکلوں گا، لوگوں کو دیکھوں گا، کوئی عالم دین آیا ہو تو اس کو پہلے سے یہاں اندر بلایا جائے۔ ان کے سیکرٹری نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کہاں سے جانتے ہیں؟ میں نے کہا پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات ہے۔ اور نے کہا وہ تو ایسے رو رہے اور پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا اس لیے کہ مسلمان ڈاکٹر ہے، مسلمانوں کو اپنے دین پر اور دین والوں پر فخر و شکر رہتا ہے، اس لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی، کارخانے اور فیکٹریاں اور تمام وہ ادارے جن میں انسان جمع ہوتے ہیں، ان کی تربیت ضروری ہے، اور تربیت بغیر علوم نبوت کے اور علوم قرآن کے ناممکن ہے۔ اللہ بزرگ برتر کل معاشرے کو دین کی برکتوں سے منور و معطر فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام دنیا حسنہ وآخرہ حسنہ۔ ہمارے طارق صاحب کے بھائی کا کوئی حادثہ ہوا ہے، بہت ہی تکلیف دہ، دعا فرمائے اللہ تعالی حادثے کے شکار حضرات کو خیر، صحت، تندرستی، زندگی نصیب فرمائے، اور اس قسم کے جتنے پریشان حال ہو اللہ ان کی مدد فرمائے۔ بیماروں کے لیے صحت و شفا کی دعا کی درخواست، اس عاجز
صحت، تندرستی، سلامتی اور شفا کے لیے بخصوصی دعا کی درخواست۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جو جوابات سننے آگے بڑھ رہے ہیں نمازیوں کا خیال رکھیں۔ پوچھا ہے کہ قیام اللیل کے بعد 2 نفل صلاۃ توبہ کے پڑھ سکتے ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے جتنی رکعت بھی آپ پڑھیں گے وہ قیام اللیل ہی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی قیام اللیل، کبھی 8 سے زیادہ بھی ثابت ہے۔ نماز کے بعد یہ دعا سخت ثابت ہے، سنت ثابت ہے۔ رب جبریل و میکائیل و اسرافیل اعذنی من حر النار و عذاب القبر، مجھے اس طرح الفاظ یاد نہیں۔ جو رقم سال بھر قربانی کے لیے جمع کی تو سال پورا ہونے پر اس رقم پر بھی زکوٰۃ، جی ہاں۔ لباس میں دائیں اوپر رکھنے سے بھی کیا 100 شہید کا ثواب ملے گا؟ چونکہ عموماً ہی قمیصوں کے کنارے غلط سلے ہیں، الٹا سیدھے پر، تو جو اس زمانے میں اس کا اہتمام کرے کہ دائیں کنارہ بائیں پر آ جائے، جیسے نماز میں ہاتھ باندھے جاتے، انشاءاللہ تعالی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص اخلاص ایک بڑا گناہ سے توبہ کرے لیکن پھر بھی ذہن میں گندے خیالات آ جائے، اور خیالات کو دفع کرنا انسان کے بس کا کام نہیں، قرآن حدیث کے روش خیالات آنا برا نہیں ہے، عمل نہ ہو اس پر۔ کیا اکبر نام رکھنا بہتر ہے؟ مناسب ہے۔ محمد اکبر یا عبد الاکبر یہ ہونا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ آپ کے زمانے میں نہ تھے، بلکہ حضرت عمر نے کہلوائے۔ نہیں، یہ غلط ہے، حضرت ہی نے بلال کو کہا ہے اجعلها فی اذانک الفجر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تھا کہ کچھ علاقوں میں فجر کی اذان بغیر الصلاۃ خیر من النوم کے ہوتی ہے، تو آپ نے وہاں کھلوایا کہ آئندہ اذان فجر میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میں ایک دکاندار ہوں، کپڑوں کو مثلا 30 فی گز خریدتا ہوں اور وہاں اپنے علاقے میں مختلف ریٹ پر بیچتا ہوں، کبھی 35 کبھی 40۔ پوچھنے ہے کہ زکوٰۃ کون سی قیمت پر؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت کپڑے کی جو ریٹ بازار میں ہو، جس قدر قیمت کا کپڑا ہو، اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ عبدالرشید ڈار کے اوپر لاکھوں روپے کا قرضہ ہے، اب بھی 5 مہینے پہلے قرض اتارنے کے لیے وزے بھی گئے ہیں، اب دعا کر رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر ان کا سارا قرض اتر جائے، آمین۔ ہمارے اپارٹمنٹ میں ایک چھوٹی مسجد ہے، میں وہاں معتکف تھا۔ میں ایک دفعہ وضو
وغیرہ کرنے کے لیے باندھا تو جماعت کھڑی ہو گئی اور مسجد نمازیوں سے بھر جانے کی وجہ سے مجھے مسجد سے باہر نماز پڑھنی پڑی تو کیا میرے اعتکاف باقی رہا؟ جی ہاں. اس وقت جہاں آپ جماعت کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنے لگے اس وقت وہ بھی مسجد کا حصہ بن گیا. عرض ہم 3 بھائی ہیں اور 2 کے اوپر قرضہ ہے، 1 کے اوپر نہیں ہے. کیا ہم پر قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ برائے مہربانی یہ بات ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا. 3 بھائی ہیں اور 3 علیحدہ علیحدہ مالک ہیں جن کے اوپر قرضہ ہے اور قرضہ محیط ہے، یعنی اس سے پیسے بچتے ہی نہیں تو قربانی نہیں ہوگی. اور اگر قرض غیر محیط ہے یعنی قرض ادا کرنے کے بعد بھی نصاب رہے گا تو قربانی واجب ہے. اور اس میں کیا تفصیل ہے؟ معصوم بچے کے لیے بھی اثار ثواب کیا جا سکتا ہے. معصوم بچہ اوروں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے. قرض دے کر بھی صدقہ ادا کیا جا سکتا. جی ہاں، جیسے اپنے کاموں کے لیے اب قرضے لیتے ہیں. چھوٹے بچے گر کر مر جائے کیا وہ شہید کے حکم ہے؟ جی ہاں. اور ان کا درجہ جنت میں ان کے ماں باپ کے لیے مفید ہو. لے پالک اولاد اپنے حقیقی باپ کی جگہ پالنے کا نام شناختی کارڈ میں لکھوا سکتے ہیں. نہیں، گناہ کبیرہ ہے. سورۃ احزاب میں منع فرمایا کہ تم جس کو اپنا بیٹا بناتے ہو واقعی بیٹا نہیں بنتا. سونے کا دان لگوانا اور سرجن سے دان صاف کرانا درست ہے. ایک صحابی کی جنگ بیعاص میں ناک کٹ گئی تھی اور پھر اس نے چاندی کی ناک بنوائی، وہ سڑ گئی تو حضرت نے حکم دیا کہ سونے کی بنواؤ. اس نے پھر سونے کی ناک بنائی اور وہ رہی. جس وقت دانت کو سونے کا یا چاندی کا خول چڑھ جائے وہ دانت کے حکم میں ہے، یہ شک نہ کیا جائے کہ وضو و غسل کیسے ہوگا. نوجوان بچیوں کو مدرسے اکیلے بھیجنا صحیح ہے جبکہ پردہ اور ماحول درست ہو، ورنہ نہیں. میں چھوٹے درجے کا طالب، میرے گھر والے شادی کرنے کو کہہ رہے، کیا شادی کے بعد علم حاصل کرنے میں دشواری تو نہ ہوگی؟ اب یہ آپ کے اوپر ہے. اگر بیوی بہت زیادہ پسند آ گئی تو بس پھر تو وہیں بیٹھ جاؤ گے شماس کی طرح. اور اگر بیوی قابل گزارا اور زیادہ پسند نہیں آئی تو پھر باہر رہنے پہ خوش ہوں گے تو پڑھتے رہو. یا یہ کہ آپ میں ایمان و غیرت زیادہ ہو کہ بیوی سے محبت اور کمال تعلق ازدواج کے باوجود علوم نبوت کو قطعاً کمی نہ کرے اور اس کے حصول میں ہمیشہ منہمک رہے. ہم آپ کے لیے یہ آخری الفاظ کی دعا کرتے ہیں. ایک بیوی نے ہالینڈ سے کچھ پیسے بھیجے ہیں کہ میری طرف سے 11ویں شریف دینا. اسے سمجھایا گیا کہ 11ویں 12ویں فضول باتیں آپ کی طرف سے اللہ کے نام پر مدرسے میں دے دوں گا. کیا میری طرف سے ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل ضروری ہے. بعض لوگ اللہ حافظ کی جگہ خدا حافظ کہتے ہیں. خدا حافظ کہنا بہتر ہے، اللہ حافظ کہنا پرویزیوں کا پروپیگنڈا ہے. اللہ کی جگہ خدا کہنا اس لیے بہتر ہے کہ اس میں فتنہ انکار حدیث کا سر کچلا جاتا ہے. تہجد میں 8 رکعت ہوتے ہیں، کیا تحت الوضو المسجد بھی ان کے ساتھ ہے؟ تحیت الوضو تو وضو کے بعد ہے اور تحیت المسجد جب مسجد میں آ جاؤ گے. تہجد کی کم از کم 2 رکعت، معتدل 8 اور بہتر 12. میں اپنے کوچنگ سینٹر میں جماعت کراتا ہوں، جبکہ اذان کا اعتبار باہر سے آنے والی اذان کا ہی کیا جاتا ہے. اسی ٹائم کے حساب سے نماز ادا کی جاتی. برائے مہربانی اگر قریب میں اذان اہل حق کی مسجد کی ہے اور وہ آواز کوچنگ سینٹر میں آتی ہے تو ابن مسعود سے ہدایہ میں ہے اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان کافی ہے. اور اگر اہل حق کی اذان نہیں، اہل باطل بدعتی مشرکوں کی اذان ہے تو وہ اذان کے حکم میں نہیں ہے. آپ اپنے کوچنگ سینٹر میں مستقل اذان دے کے پھر جماعت کرائیں. فرض نماز میں اگر پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھی جائے دوسری میں اس سے بڑی کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا بھی ہوا ہے. اعلیٰ آپ جمعے کی پہلی پڑھتے تھے، غاشیہ اور اعلیٰ 15 اور 26 آیات کا فرق ہے. پہلی رکعت فجر جمعہ میں آپ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، وہ 30 آیتیں. دوسری رکعت میں دہر پڑھتے تھے، وہ 31 آیتیں. تفسیر ماجدی علماء کے لیے بہت بہتر ہے.
حرم میں اور مدینے میں سب جگہ امام کی آواز آتی ہے، مگر پھر بھی مؤذن تکبیر کہتا ہے۔ سنت مؤذن کیا تکبیر نہ کہے؟ یہ اندیشہ تو ہے کہ کسی وقت آواز میں فرق آ جائے، اور اگر امام کی آواز پست ہو جائے تو مؤذن کی آواز اس کا قائم مقام ہوتی۔ بہرحال وہ احتیاط ہے اور بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ میں پہلے سنتوں کے ساتھ پہلے جمعہ، فرض کے بعد سنت کے ساتھ دوسرے جمعے کی سنت کہنا یہ غلط بات ہے۔ جمعہ کہنا کوئی ضروری نہیں، وہ وقت کافی ہے۔ جس شخص کی نماز میں قضا ہوئی ہے اور تعداد نامعلوم ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت نفل ایک سلام سے، یہ سب خرافات ہیں، بیکار باتیں ہیں۔ وہ نمازیں ہی دہرائے گا جتنی قضا ہوئی، حساب کرے گا۔ دعا بعد الفرض بالحیۃ الاجتماعیہ کوئی ثبوت ہے؟ جی ہاں بالکل، ترمذی شریف بڑی پڑی ہے، جلال الدین سیوطی نے رسالہ لکھا ہے، اس میں 20 احادیث نقل کی۔ مفتی کفایت اللہ نے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ کتاب لکھی ہے۔ حکیم الامت نے استحباب الدعوات بعد المکتوبات رسالہ جمع کیا ہے۔ نماز کے علاوہ سجدے میں دعا کرنا ممنوع ہے، بدعات میں سے ہے نمازوں کے بعد سجدے کرنا اور اس میں دعائیں مانگنا۔ حکومت ریٹائرڈ لوگوں کو پینشن سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے سالانہ اتنے فیصد دیتی ہے، اس کی منافع سود کے زیر میں سود ہے۔ چہرے اور سر کے بالوں پر سیاہ خضاب لگانا، جبکہ اور جوانی بھی ہو یا بیوی شابہ ہو، مشتہاتہ ہو یا یہ مجاہد مناظر ہو، کوئی وجہ تو ہو۔ ایسے ادارے ملازمت جو خضاب بناتے ہو کوئی حرج نہیں، خضاب کام کی چیز ہے۔ خود جوان نہ ہو تو خضاب جوان کر ہی لے گا۔ فحاشی پریشانی درپیش ہے، نہیں کیا معاشی لکھا لگے تو فحاشی لکھا ہے، فحاشی پریشانی درپیش ہے۔ فحش کاموں سے توبہ کرو، اللہ زندگی میں برکت دے دے گا، اور لکھتے وقت یہ دیکھا کرو کہ میں نے کیا لکھا ہے، ورنہ آپ کے ہاتھ جہنم میں کینچیوں سے کٹے گے۔ بات ایک ہے اور لکھی دوسری۔ امان اللہ ولی عبدالستار کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت شفا دے۔ 70 سالہ دیندار شخص بے اولاد اہلیہ کا چند ماہ قبل انتقال ہوا، گھریلو امور جیسے کھانے وغیرہ کا اس میں سخت دشواری ہے، کیا نکاح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ حمد لک یا مولانا و شکر لک علی آلائک و نعمائک ظاہرۃ و باطنہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔